کہ زمانہ جاہلیت کے جراثیم آج بھی ہمارے اندر سے گئے نہیں ہیں، آج بھی ہمارے اندر وہ جراثیم موجود ہیں۔ وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ فزیکلی بچیوں کو لے جاتے تھے اور گڑھے کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، منہ چھپائے چھپائے پھرتے تھے کہ اچھا اب مجھے کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا، میری غیرت یہ کیسے گوارا کرے گی۔ آج مانیے گا یا نہ مانیے گا، آج یہ کیفیت ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کے سسرال والے اس عورت کا جینا حرام کر دیتے ہیں کہ بچیوں پہ بچیاں پیدا کیے جا رہی ہے، بچیوں پہ بچیاں پیدا کیے جا رہی ہے۔ اس عورت سے، اس ساس سے، اس سسر سے کوئی بندہ جا کر یہ پوچھے کہ تم خدا ہو، تم خدا ہو، یا تمہیں خدائی اختیارات اللہ پاک نے دے دیے ہیں، تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ بچہ ہونا چاہیے کہ بچی ہونی چاہیے؟ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اس کو کرنے دو، یہ اس کے کرنے کا کام ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے گا بیٹیاں دے گا، جس کو چاہے گا بیٹے دے گا۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے گا دونوں دے گا۔ او یجعل عقیما، یا جس کو چاہے گا کچھ بھی نہیں دے گا۔ یہ اللہ کے کرنے کے فیصلے ہیں، یہ میرے اور آپ کے کرنے کے فیصلے نہیں ہیں۔ جہاں ادھر بیٹے کی شادی ہوئی نہیں تو اب ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بہو کے اوپر پہلے سے ہی پریشرائز اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتر ہونا چاہیے، منڈا ہونا چاہیے، منڈا ہونا چاہیے۔ بندہ اس سے پوچھے کہ یہ تیرے اختیار میں ہے یا اس کے اختیار میں ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کرنے والے؟ تو یہاں پر اس مضمون کو بیان فرمایا